السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ قرآن پاک کو الحمدللہ بھی ہم نے 7ویں پارے کا پڑھا تھا، اب جو 8ویں پارے کا پڑھیں گے۔ 8ویں پارے میں کیا کیا ہمیں جو ہے نا سیکھنے کو ملتا ہے، کافی کچھ پوری میرے خیال سے ایک ترجمہ سیکھنے کے لیے ہے۔ میں بار بار یہ بات اس وجہ سے بولتی ہوں کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں باتوں کو پکڑنے والے، اس کو کھینچ کے پکڑنے والے۔ جو چیز کی مجھے سمجھ میں آئی اس کو میں نے ہائی لائٹنگ کر لی تھی۔ یہ قرآن پاک کا جو ہے 8واں پارہ اور آیت جو ہے 8ویں پارے کی آیت 120، وَزَارُ ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا یقترفون۔ ترجمہ: اور چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، وہ جو گناہ کماتے ہیں ان قریب اپنی کمائی کی سزا پائیں گے۔ ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کیا اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں، چھوڑ دو کیا، وہ چھوڑ دو کھلا اور چھپا گناہ، وہ گناہ جو کماتے ہیں تنہائیوں میں یا سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ان قریب اللہ تعالیٰ اس کو کیا کریں گے، ان کو سزا دیں گے اپنے وہ جو انہوں نے دنیا میں اپنے گناہ جو ہیں کیا کیے، کمائے سے مراد یہ کہ گناہ کیے اور پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہر جگہ جو ہے ہمیں دیکھ رہی ہے نا۔ پھر قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنے بندے سے کیا بات کر رہا ہے۔ آیت کا جو ہے نمبر ہے 125، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ 5 آیت ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، اور جسے اللہ راہ دکھانا چاہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہے اس کا سینہ تنگ خوب رکا ہوا کر دیتا ہے، گویا کسی کی زبردستی سے آسمان پر چڑھ رہا ہے۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں پر۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ جسے چاہے راہ دکھاتا ہے، سیدھی گائیڈ لائن دکھاتا ہے، اور جس کو چاہے گمراہی کی طرف کرتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی نہیں چاہتی۔ تو جو اسلام کی طرف جاتے ہیں، اسلامک بات سنتے ہیں، زیادہ تر اسلامک ویڈیوز دیکھتے ہیں یا اسلامک چیزوں پہ سرچ کرتے ہیں کس بہاف پہ کہ یار ہمیں نالج گین کرنا ہے، جہاں سے بھی ہمیں ملے، تو اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس میں واضح طور پر اپنے بندے سے کہہ رہا ہے۔ اور جس کا دل ہی نہیں کرتا اسلامک باتوں کی طرف جانا، اسلام کی طرف جانا، بس سوشل میڈیا یہ وہ واٹ ایور جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کرے، کیونکہ جسے گمراہ کرنا چاہیے اس کا سینہ کیا کر دے، تنگ خوب رکھا ہوا کر دیتا ہے، گویا جیسے زبردستی وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ وہ چاہتا تو نہیں آسمان پر جانا، لیکن پھر بھی زبردستی چڑھ رہا ہو۔ اللہ یوں ہی عذاب ڈالتا ہے ایمان نہ لانے والوں پر۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے، الحیات الدنیا وشاہد، اور دنیا کی زندگی نے فریب دیا، دنیا وغرتہم الحیات الدنیا، اور انہیں دنیا کی زندگی نے فریب دیا۔ یہ جو ہے اس کی آیت ہے 138ویں پارے کی۔ اسی طرح قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے جس پہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنے بندے سے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ آیت جو ہے 132 ہے، وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور ہر ایک کے لیے ان کے کاموں سے درجے ہیں، اور تیرا رب ان کے اعمال سے بے خبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندہ جتنی نیکیاں کرے گا، جتنا اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے کام کرتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں 141 آیت 8ویں پارے کی، اس میں کیا بات ہو رہی ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اور بے جا نہ خرچو، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ اس میں واضح طور پر اپنے بندوں کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ بے جا کیا نہ کرو، خرچو نہ، بے شک بے جا خرچنے والے اسے پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بندوں کو بہت کچھ دیا ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جگہ بنا لی، پلاٹس 15 16 ہزار، یعنی ایون کہ 50 ہزار کے بھی جو ہے نا ڈریس پرچیز کر کے رکھ لیتے اپنے پاس عید کے لیے، ویسے بھی
ویسے پہننے کے لیے، دعوتوں پہ پہننے کے لیے، فرائیڈے کے فرائیڈے ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے خرچو، لیکن کیا اتنا مہنگا 50-60 ہزار کا ڈریس پہننا آپ پہ واجب ہے؟ اور آپ کے ارد گرد آپ کو پتہ بھی ہے کہ یار ٹھیک ہے اپنے پہ خرچنا چاہیے، لیکن اتنا بھی نہیں خرچنا چاہیے، گولڈ کی چیز بنا، یہ کر وہ کر، اور دنیا کو اپنے ارد گرد ان لوگوں کو بھول جاؤ جو حقدار ہیں. ٹھیک ہے خرچو، لیکن ایک لمٹ کے اندر خرچو. اب آپ کہو گے آپ کون ہوتی ہو میں کہنے والی، میں کوئی بھی نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ تو واضح طور پر آپ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ اللہ پیسے اتنے ہوں کہ ہم لوگ ویسٹ کرنے کے بجائے کیا کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کریں. اور آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں ڈبل کر کے دیتا ہے. ٹھیک ہے، پتہ نہیں کیا ہے کیا نہیں، اب آپ کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہیلپ بھی کرتے ہیں، اور واقعی میں شاید آپ ان لوگوں میں سے ہو جو کافی لوگوں کی ہیلپ کرتے ہوں، شاید میں غلط ہوں، اور شاید آپ ان لوگوں میں سے ہو جو اپنے پہ بڑا جو ہے خرچ کرنا ہے لیکن اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھول جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں واضح طور پہ آپ سے کہہ رہی ہے بے جا خرچو نہ. کیوں؟ کیونکہ بے شک بے جا خرچنے والے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، اللہ تعالیٰ نے پسند ہی نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ آپ 8ویں پارے کی 142 آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةً وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. ترجمہ، اور مویشی میں سے کچھ بوجھ اٹھانے والے اور کچھ زمین پر بچھے کھاؤ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا سری دشمن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، مویشی سے کچھ بوجھ اٹھانے والے کچھ زمین پر بچھے کھاؤ. مویشی جو کسان جو ہوتے ہیں نا ان کے لیے بیسیکلی یہ کیا ہے، ایڈوائز ہے کیا کہ کچھ بوجھ اٹھانے والے ہوتے ہیں، کچھ زمین پر بچھے کھاؤ، اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا، روزی دی، اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو، بے شک تمہارا کیا ہے، سری دشمن ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ شیطان آپ کے لیے کیا ہے کھلا دشمن ہے. تو ان سے کیا کرنا ہے، ہم نے اس شیطان سے بچنا ہے. وہ کیسے بچنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں بابا کہہ رہی ہے وہ تمہارا کیا ہے، کھلا دشمن ہے. اس طرح 8ویں پارے کی ایک اور آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بندوں کے ساتھ، 144، اللہ لا یہدی القوم الظالمین. اللہ ظالموں کو راہ نہیں دکھاتا. ظالم کفار بھی آ جاتے ہیں، لیکن ظالم ہمارے ارد گرد کے لوگ بھی ہیں جو کافی زیادہ اپنے میٹس پر جو ہے نا ظلم کر رہے ہیں. میں بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کروں کیونکہ میں نے اپنے واضح طور پر اپنی آنکھوں سے دیکھا کتنی زیادہ جو ہے نا تشدد ہو رہا ہے ہمارے، جبکہ پاکستان میں ہے بھی کہ اس میں چائلڈ پروٹیکشن کی طرف کار کرو، لیکن کہیں امپلیمنٹیشن نہیں ہے. خیر زیادہ پولیٹیکل باتیں نہیں کرنی، لیکن میں آپ لوگ کو یہ بار بار ہائی لائٹ کروا دوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات لازمی بار بار کہہ رہی ہے کہ وہ ظالموں کو وہ راہ نہیں دکھاتا. ابھی تو آپ بڑے زندگی کے مزے میں ہو نا، بچوں پہ ظلم کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی سخت ہے. جس دن اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو پکڑ لیا نا، پھر آپ کو کوئی بھی پارلیمنٹ میں یا کوئی بھی پرائم منسٹر بچانے والا نہیں ہے. 8ویں پارے کی ایک آیت ہے 151. یہ بات جو اس میں جو باتیں نا وہ کافی زیادہ میرے دل کو لگی تھی. شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وبطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون. ترجمہ، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنی اولاد قتل نہ کرو مفلسی کے باعث. ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے، اور بے حیاؤں کے پاس نہ جاؤ جو ان میں کھلی ہے اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یہ تمہیں حکم فرمایا ہے تمہیں عقل ہو تو. اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا کرو، حسن سلوک کرو. ایک تو ہمیں یہ سیکھنے کو ملا، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ اپنے اولاد کو مفلسی غریبی کی وجہ سے قتل نہ کرو. دوسرا، ہم انہیں بھی اور تمہیں بھی رزق دیں گے. اللہ تعالیٰ اس میں کہہ رہے ہیں، بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں، نہیں اس کی اولاد کا رزق آپ کو ملے گا، آپ کا نہیں ملے گا، یہ وہ پتہ نہیں واٹ ایور جو بھی ہے، بڑی زیادہ جو ہے نا ان ایجوکیٹڈ والی ہمارے معاشرے میں باتیں ہوتی ہیں. لیکن اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنے بندے کو کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اولاد کو اور تمہیں کون دے رہا ہے رزق؟ اللہ دیں گے. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا اپنے بندے سے. اور اس کے بعد، اور بے حیاؤں کے پاس نہ جاؤ. اللہ معاف کرے، آپ اور میں بہت بڑے گناہ گار ہیں. کیسے؟ سوشل میڈیا کا استعمال کر کے. بے حیاؤں کے پاس نہ جاؤ جو غلط
ٹک ٹاک ابھی اوپن نہ کرو تو لڑکیاں بیچ میں آ رہی ہیں، غلط تم نے ڈریسنگ کی ہے. یوٹیوب اوپن کرو، ٹھیک ہے، میوزک سننا سب سے موسٹ ہے، جو مرضی ہو جائے. لیکن میں خود بڑا سنتی ہوں میوزک، لیکن میں اب کوشش کروں گی اس رمضان کے صدقے جو ہے نا میں میوزک سے دور ہو جاؤں. ٹھیک ہے، جتنا بچیں گے یقین کریں ہماری اتنی آخرت جو ہے نا سنور جائے گی. بے حیائی کے کام کی طرف تو ذرا بھی نہیں جانا آپ نے اور میں نے. ٹھیک ہے، میں نا ابھی اکثر اپنے ہسبینڈ کے ساتھ جاؤں نا گاڑی میں، ان کو بھی میوزک کا بڑا شوق ہے، مجھے ان سے ڈبل ٹرپل مجھے شوق ہے. تو میں نے سب سے پہلے اسد کو یہ کہنا، اسد پلیز جو ہے نا میوزک ذرا لاؤڈ لگاؤ. لاؤ میں لگاتی ہوں فل بیس والے نا. لیکن پھر اب میرے اچانک ہی صبح برتن سیڈی کے بعد دھوتے ہوئے یاد آیا، میں نے کہا یار میں میوزک تو سنتی ہوں، خود تو میں گناہ میں ملوث ہوں، لیکن اتنا لاؤڈ میوزک کرتی ہوں کہ میرے ارد گرد کے جو جاتے آتے لوگ ہیں وہ بھی سنتے ہوں گے گانے، وہ بھی سنتے ہوں گے سانگس، وہ بھی ان کے کانوں میں بھی میوزک جائے گا. تو جو بندہ راستے میں میوزک سنتا جائے گا اس کا گناہ ان کو نہیں ملے گا، مجھے ملے گا، کیونکہ میں نے میوزک لاؤڈ لگوایا ہوا ہے. تو کیا فائدہ، تھوڑی دیر کے لیے مزہ تو آتا ہے، لیکن اپنی آخرت تو ہم لوگ جو ہے نا اپنی قبر تو بھاری کرتے جا رہے ہیں. تو میں نے اپنے آپ سے پرومس کیا برتن دھوتے کہ یار جو بھی ہے نا میں نے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، اور میں نے اسد کو کہنا ہے کہ اسد پلیز جو ہے نا میوزک نہ بند کر دیں اور ذرا قرآن پاک کی آیت لگا لیں. میں نے آج صبح تیسرا کلمہ جو ہے نا موبائل پہ لگایا اور اوپر لکھا 100 ٹائم 1000 ٹائم ریپیٹلی. تو وہ بار بار لگتا ہے، جب اتنا سکون ملا برتن دھوتے ہوئے میں آپ کو بتا نہیں سکتی. یہی اگر میں کوئی میوزک وغیرہ ویسے لگا لیتی، سکون کیا ملنا تھا، نہ کوئی نیکیاں اکٹھی کرنی تھی، تھوڑا سا مائنڈ ریلیکس ہوتا، لیکن مزہ نہیں آتا. لیکن جو ہے نا صبح تلاوت سننے کا بڑا مزہ آیا. تو میں نے پرومس کرنا ہے اپنے آپ کو، نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے. تو آپ بھی کیجیے گا کہ ہم لوگ اگر آتے جاتے گاڑی میں سانگس جو لگاتے ہیں اگر اس کو بند کر کے، میوزک بند کر کے تلاوت قرآن پاک کی تلاوت لگا لیں یا کوئی اللہ تعالیٰ کا ذکر لگا لیں گے، وہ سب سے بیسٹ ہے. اور جو سنے گا بلکہ ہم نیکیاں اکٹھی کرتے جائیں گے. تو یہ بس میرے مائنڈ میں ہے، آپ اور میں کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے نا خود بھی گناہ کے کام نہ کریں اور نہ دوسروں کو اس طرف لے کے جائیں. آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے جسٹ اسٹیٹس میوزک والے لگانے سے یا جو ہے نا سانگس لگانے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس میں، اور بے حیاؤں کے پاس نہ جاؤ کیونکہ ان میں کھلی اور چھپی ہے، اور جس جان کے اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو، یہ تمہیں حکم ہے تمہیں اگر عقل ہو. ٹھیک ہے، خیر یہ تو ان کے لیے آتا نا جو قتل کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے اس طرح نہ ہی لے کے جائے، اتنا بھی زمانہ نہیں آیا ہوا. خیر لیکن جو اس میں سیکھنے کو ملا وہ سب سے مین امپورٹنٹ بات میں نے آپ کو بتا دی، بے حیائی کی طرف نہیں جانا. اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی، مجھے بھی، اور ہماری اولاد کو، سب کو جو ہے رزق دینے والی کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے. تو اس سے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں لینی ہے. تو اپنی آخرت کی لو، فرض چیزوں کی لو جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ فرض کی ہوئی ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ. اس کے بعد ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے 152 آیت ہے، وَآفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو. اللہ تعالیٰ اس میں ان لوگوں کو کہہ رہے ہیں، یہ میرا میسیج جو ہے، میرا تو نہیں، اللہ تعالیٰ کا جو میسیج ہے قرآن پاک سے جو مجھے ملا سیکھنے کو، یہ ان لوگوں کے لیے جو صبح کے ٹائم جو ہے نا، صبح کے ٹائم، رات کے ٹائم، دوپہر کے ٹائم ریڑھی لگائی ہوتی ہے. میں نے اکثر ابو کے ساتھ جاتے ہوئے بھی دیکھا. موسمیاں لی ہم لوگوں نے 5 کلو. میں آپ کے ساتھ چھوٹی سی اسٹوری شیئر کرتی ہوں. مجھے نا میں نے بڑی دفعہ اپنے امی ابو کو بھی دیکھا، وہ جب لیتے ہیں نا خود ڈالتے، تو میں کہتی یار پتہ نہیں کیوں ڈالتے، ان پہ یقین نہیں ہے. تو ابو نے کہا 5 کلو موسمی کر دیں. وہ اس نے کیا کیا، اس نے کافی خراب موسمیاں ڈال دیں. کیا فائدہ ہے سر روزی رزق کمانے کا؟ اس وجہ سے تمہارا پاکستان آگے نہیں جا رہا، کیونکہ اس میں جو ہے زیادہ تر اس طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں کہ وہ اپنی روزی رزق بھی جو ہے نا حلال طریقے سے نہیں کما رہے ہوتے. ابو کہنے لگے کہ آنا بیٹے چیک تو کر موسمیاں. دیکھیے میں نے کافی زیادہ بیچ میں خراب نکلی. میں نے اسے کہا یہ واپس نکالے. وہ دیکھ کے غصے سے دیکھنا شروع ہو گیا مجھے کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے. تو آپ لوگ کو نہیں پتہ آپ لوگ کتنے بڑے جو ہے نا گناہ کی طرف جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس میں بار بار اپنے بندوں کو کہہ رہے ہیں ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ تولو. ٹھیک ہے، تو برائے مہربانی کر کے اپنی جو روزی رزق آپ کما رہے ہو اس کو. قرآن پاک کی 8ویں پارے کی جو آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 124. یہ تو اسی عربک میں سے زیادہ ٹائم مجھے لگتا ہے بولنے میں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. 154 آیت ہے 8ویں پارے کی.
اور ترجمہ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہ اٹھائے گی، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے اور وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ کوئی جان قیامت والے دن، آخرت والے دن کسی دوسری جان کا بوجھ نہ اٹھائے گی، کوئی کسی کا جو ہے نا سفارش یا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کر پائے گی، اور پھر تمہیں آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ رہے ہیں آپ کو اور مجھے ایک نہ ایک دن کسی کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف جانا ہی ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس طرح ان ربک سریع العقاب وانہ لغفور الرحیم، آیت کا جو ہے 125 سوری، بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات چاہے تو سیکنڈ بھی نہیں لگائے گی کہ جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کا جو ہے نا ہمارے پاس عذاب نازل کر دے۔ یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے ہمارے لیے جو دونوں جہاں کے بہت بڑے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، انہوں نے کیا کہا، وہ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رو رو کے گر گرا کے گئے تھے کہ یا اللہ پہلے تو کافی زیادہ جو غلط کام کرتے اس پہ عذاب نازل ہوتے تھے، لیکن اب تو ہم الحمدللہ بچے ہوئے ہیں نا، یہ صرف ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے بچے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے بات کرتے تھے، یہی کہتے رہتے تھے کہ یا اللہ جب میں چلا جاؤں گا میری امت کو جو ہے نا اسی وقت جو ہے نا عذاب نازل نہ کری، اس کا گناہ جو ہے نا اس کو آخرت والے دن جو ہے نا اس پہ اس کی پنشمنٹ ہوگی، اس وجہ سے اللہ کی ذات سے ہم بچے ہوئے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی عذاب نازل کرنے میں جو ہم گناہ کر رہے ہیں نا، ظاہر بھی اور چھپے ہوئے بھی۔ اسی طرح 8ویں پارے قرآن پاک کی ایک اور آیت ہے 8ویں پارے کی سورۃ الاعراف، آیت کا نمبر جو ہے 27، قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ترجمہ، تو فرماؤ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں۔ پھر اسی طرح اسی سورۃ الاعراف کی جو آیت ہے 33 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن، تم فرماؤ میرے رب نے تو بے حیائیاں حرام فرمائی ہیں جو ان میں کھلی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کو کیا کیا ہے، حرام فرمایا، اور اللہ تعالیٰ بار بار بے حیائی سے کیا کر رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ اس سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بے حیائی والے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح سورۃ الاعراف کی جو ایک اور آیت ہے 29، اتاکلون علی اللہ ما لا تعلمون قل امر ربی بالقسط، اللہ پر وہ بات لگاتے ہو جس کی تمہیں خبر نہیں، تم فرماؤ میرے رب نے انصاف کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کہتی ہے انصاف کریں، بڑے لوگ ہیں جو انصاف اپنے بچوں میں نہیں کرتے، بڑے لوگ ہیں جو انصاف جو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں نہیں رکھتے، صرف اپنے مفادات کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس میں اپنے بندے کو واضح طور پر ڈائریکٹلی بات کہہ رہی ہے کہ ایک تو بے حیائی کے کام سے رکو اور دوسرا انصاف کے ساتھ کام کرو، انصاف کرو ہر بندے کے اندر۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ جو آیت ہے آیت نمبر 41، ہم کسی پر طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ اگر آپ کی زندگی میں کافی زیادہ فیلئر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات شاید آپ کو آزمائش میں جو ہے نا آپ کو آزمائش دے رہی ہے کہ آپ کو آزمائش میں مبتلا کر رہی ہے، تو آپ لوگ خوش قسمت ہو۔ اسی طرح ایک اور قرآن پاک کی آیت ہے جو میرے دل کو ڈائریکٹ لگی، تو میں آپ سے بات کروں گی 8ویں پارے کی 55 آیت ہے، قرآن پاک کی جو 8ویں پارے کی آیت ہے 55، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، یقین کرے اس عربی نے جو ہے نا، اور یہ جو میسیج ہے اس نے میرے دل کو ڈائریکٹ لگا۔ ترجمہ، اپنے رب سے دعا کرو گر گراتے اور آہستہ۔ اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھ سے مانگو گر گرا کے اور آہستہ، رو رو کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے اور آہستہ مانگنا ہے، دعا دل میں مانگنے، بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں، اور ساتھ یہ بھی کہہ دے بے شک حد سے بڑھنے والے اسے پسند نہیں۔ بڑے لوگ جو ہے نا روتے ہیں پیٹتے ہیں سب کے سامنے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا کہہ رہے ہیں، مجھ سے مانگو نا، اور اگر مجھ سے مانگنا ہے رو کے گر گرا کے ضد کر کے اور ساتھ آہستہ مانگو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ سے اس طرح سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح سے اللہ تعالیٰ واضح طور پر اپنے بندے سے کہہ رہا ہے۔ تو
امید کرتی ہوں یہ میرا 8واں پارہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ جو جو مجھے سمجھ میں آیا اس کو میں نے ہائی لائٹنگ کر لی، اور جو میں پہنچانا چاہ رہی تھی میسیج اپنے دل سے، وہ آپ کے دل تک لائک آپ کو ڈائریکٹ گیا، اور یہ اچھی بات سننا اور اگلے بند تک پہنچانا صدقہ جاری ہے۔ میں نے آپ کے لیے اسٹرگل کی، اتنا زیادہ قرآن پاک ترجمے کے ساتھ پڑھا، ٹائم نکال کے پھر آپ کے ساتھ شیئر کیا، اور آپ نے صرف کلک کرنا اپنے ساتھ والے بندے کو، آپ کے موبائل میں جتنے بھی کانٹیکٹ نمبر ہیں ان سب کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان سب کی نیکیاں جو وہ پڑھیں، جو وہ سیکھیں، وہ آپ کو جو ہے نا آپ کو اس کا اجر ملے اور آپ کو نیکیاں ملے۔ آپ نے جسٹ کلک کرنا ہے، یہاں سے وہاں ویڈیو شیئر کرنی ہے، اور میں نے تو آپ کے لیے اتنا اسٹرگل کی، قرآن پاک پڑھا، اس سے ہائی لائٹنگ کی، اور پھر اب اس کے بعد ویڈیو پوسٹنگ کی۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے اچھی بات سننا، اچھے کام کی طرف لے کے جانا، دوسروں کو بھی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ سب کچھ کیا ہے، صدقہ جاری ہے۔